علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سطح زمین پر آب و ہوا میں تبدیلی، کلائمیٹ چینج اوور ٹو دی ارتھ سرفیس۔ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے کرۂ ارض کی آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے۔ انسان اب ضرورت کے لیے سڑکیں، عمارتیں اور ڈیم بناتا ہے۔ آب و ہوا میں تبدیلی کے ممکنہ خطرہ اور 2009 میں ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں دنیا کے بہت سے ممالک نے شرکت کی۔ کانفرنس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے تاکہ زمین پر درجہ حرارت کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکا جا سکے۔ کرۂ ارض میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی ایک خاص حد زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن دنیا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ زرعی توانائی مثلاً کوئلہ، تیل، قدرتی گیس وغیرہ کے استعمال سے نکلنے والا کاربن دھواں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری مہلک گیسوں کی مقدار میں اضافہ کر رہا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گیسیں زمین سے خارج ہونے والی حرارت کو جذب کر لیتی ہیں، جس سے کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جو زمین پر زندگی کے نقصانات زدہ ہیں۔ اس طرح دنیا کی آب و ہوا متاثر ہو رہی ہے اور اس میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو گرد و غبار اور گیسیں وغیرہ بڑی مقدار میں کرۂ ہوائی میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے آب و ہوا میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اوزون تہہ کی اہمیت۔ کرۂ ہوا کی ایک گیس اوزون ہے، اور اوزون قدرتی طور پر پیدا ہو چکی ہے اور ختم بھی ہوتی ہے۔ اوزون تہہ کرۂ ہوا کے بالائی سے موجود ہے۔ اوزون گیس O3 بالا بنفشی شعاعوں کو جذب کرتی ہے اور اسے فلٹر کرنے کے بعد زمین تک پہنچاتی ہے۔ اس طرح انسانی زندگی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ جلد کے کینسر اور آنکھوں کی بیماری کا سبب بنتی ہیں۔ اگر بیماریاں کا موجب سبب بنتی ہیں، اگر اوزون گیس کی مقدار کم ہو جائے تو الٹرا وائلٹ شعاعیں زمین پر پہنچ جائیں گی، جو زندگی کے لیے خطرناک بن سکتی ہے۔ لہذا اوزون گیس کی کرۂ ہوا میں موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ اوزون کی کمی کی وجوہات۔ کازز آف اوزون ڈپلیشن۔ اوزون گیس کے مطالعے میں ہمیں سیٹلائٹ سے ملنے والی معلومات سے مدد ملتی ہے۔ اوزون کی یہ تہہ مختلف جگہوں پر پتلی ہو چکی ہے۔ اوزون گیس کی کمی اور اس کے ختم ہونے کی بڑی وجہ CFC گیس ہے، جو کلورو فلورو کاربن کا مرکب ہے۔ کلورین اور کاربن کے ایٹم ہیں۔ یہ مرکب کرۂ ہوائی میں جا کر اوزون گیس کو ختم کر رہا ہے۔ انسانی سرگرمیاں بھی اوزون گیس کو ختم کر رہی ہیں۔ CFC ریفریجریٹر کو ٹھنڈا کرنے اور مختلف قسم کے سپرے میں استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات CFC خارج ہو کر اوزون کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اوزون گیس کی کمی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے اقدامات۔ گزشتہ چند سالوں میں مختلف ممالک کے اقدامات کی وجہ سے بہتر نتائج سامنے آئے ہیں۔ ناسا اور دوسرے ذرائع سے حاصل ہونے والی زمینی معلومات سے یہ پتہ چلا ہے کہ اوزون گیس کے کم ہونے کی رفتار سست ہوئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ پہلے CFC گیس کے استعمال میں کمی اور پھر اس پر مکمل پابندی ہے۔ اب CFC گیس کی جگہ دوسری گیسیں استعمال ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر HCFC گیس استعمال ہو رہی ہے، جو کاربن، ہائیڈروجن، کلورین اور فلورین کی گیسوں کا مرکب ہے۔ یہ گیس CFC گیس سے نسبتاً کم مضر ہے۔
امید کی جاتی ہے کہ سردی کے وقت میں ہم اوزون گیس کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آج تک اتنا ہی.